ونحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ربي يسر ولا تؤثر وتممهم بالخير وبك نستعين قل ربي زدني علما ربي زدني علما ربي زدنا علما اللهم إني أسألك علما نافعا اللهم إني أسألك علما نافعا اللهم إنا نسألك علما نافعا رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي فإن حسبك الله هو الذي أيدك بنصره وبالمؤمنين آمین بارک تعالیٰ غفور الرحیم۔ مہربان اللہ، ہم پر تیری خاص عنایت کرم، شکر گزار ہیں ہم تیرے۔ اے اللہ، تو اپنی نعمتوں سے ہمیں اسی طرح سرفراز فرمانا۔ اے اللہ غفور الرحیم، ہماری خطاؤں کو معاف کر دینا، جو ہم سے کمی کوتاہی ہو جائے اللہ اس سے صرف نظر فرمانا۔ رحیم و کریم مہربان اللہ، ہم بے شک تیرے بندے گناہ کرتے ہیں، گناہ گار ہیں، توبہ کرتے ہیں اس امید کے ساتھ کہ تو ضرور قبول فرمائے گا۔ اللہ ہماری توبہ کو قبول فرما لینا، آمین یا رب العالمین۔ پیاری بہنوں، السلام علیکم۔ آج ہماری کلاس ہے، پچھلا ہمارا تھوڑا سا رہ گیا تھا جس کو ہم آج کمپلیٹ کریں گے انشاءاللہ۔ میری پیاری بیٹیاں، اللہ تعالیٰ ان کو اپنی رحمتوں کی حصار میں رکھے، اللہ کرے کہ کسی پریشانی کا شکار نہ ہوں۔ تو عائشہ عمران بھی نہیں آ رہی ہیں، عائشہ ذیشان بھی کچھ مصروفیات میں ہیں، اور آنٹی نرگس کے لیے بھی سب دعا کیجیے، اللہ رب العزت ان کو سلامتی دے۔ آن لائن بھی نظر نہیں آ رہی، ان کی وجہ سے میں کافی اپسیٹ ہوں، پریشان ہوں۔ اللہ رب العزت ان کے ساتھ مہربانی والا معاملہ فرمائے۔ تو اور اس کے ساتھ ہی ہم دعا کرتے ہیں اللہ پاک سے خصوصیت کے ساتھ، اللہ تعالیٰ کمل کے بہنوئی کو، اللہ رب العزت حمیرہ کے شوہر کو اللہ پاک صحت کاملہ عاجلہ عطا فرمائے۔ اللہ پاک پروردگار ان سمیت جتنے بھی لوگ بیمار ہیں، اللہ تعالیٰ ان سب کے ساتھ رحمتوں والا معاملہ کرے، غفور الرحیم، اور صحت والی زندگی عطا فرمائے، آمین۔ ہمارا آج کا سبق ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا فَأُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا شَدِيدًا، پس وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، پس عذاب دوں گا۔ اللہ فرماتے ہیں کہ پس میں ان کو عذاب دوں گا، عذاب بہت سخت، پھر دنیا والا آخرت، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ تو عذاب کیسا ہوگا؟ دگنا عذاب، کہیں زیادہ اور شدید عذاب ہوگا کہ دنیا میں بھی وہ عذاب دیے جائیں گے اور آخرت میں بھی عذاب ان کے لیے ہم نے لکھا ہوگا۔ وَمَا لَهُم مِّن نَاصِرِينَ، اور نہیں ان کے لیے کوئی مددگار، ان کا کوئی مددگار بھی نہیں ہوگا، ان کے لیے کوئی مددگار نہیں ہوگا۔ فَأَمَّا الَّذِينَ، پس وہ لوگ جو آمنوا ایمان لائے، وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ اور عمل کیے نیک، فَيُوَفِّيهِمْ أُجُورَهُمْ، تو پس اللہ تعالیٰ ان کو پورے پورے اجر عطا فرما دے گا۔ واللہ، اور اللہ، لا يحب الظالمین، ظالموں کو دوست نہیں رکھتا۔ ذالک، یہ نتلوہ، ہم پڑھتے ہیں انہیں، علیہ کا آپ کے اوپر، من الآیاتی، آیتوں سے، یہ آیات اور ذکر جو ہے، ذکر و ذکر الحکیم، کہ یہ آیات اور یہ جو ذکر حکیم ہے ہم آپ کو پڑھ کر سناتے ہیں۔ ونتلوہ، اور ہم پڑھتے ہیں، پڑھ کر سناتے ہیں، یعنی یہ دونوں اس میں معنوں میں آئے گا، سنانے کی سینس میں بھی آئے گا اور پڑھنے کی اس میں بھی۔ یہ ہم پڑھ کر سناتے ہیں آپ پر جو آیات ہیں اور جو ذکر حکیم ہے اس سے۔ اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ان آیات مبارکہ میں وعید فرما رہے ہیں شدید عذاب کی، اور اہل ایمان کے لیے ثواب کی، اجر و ثواب کی اللہ تعالیٰ اجر و ثواب کا وعدہ فرما رہے ہیں۔ دنیا میں جو مومن ہیں وہ بھی آپ نے دیکھا کہ زندہ ہیں، اور کافر بھی زندہ ہیں، سبھی زندہ رہتے ہیں نا، کھاتے ہیں، پیتے ہیں، کماتے ہیں، اور دنیا اپنی اپنی بناتے ہیں، اپنی اپنی دنیا جو ہے وہ اپنے ڈھنگ سے جیتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کی یہ کاریگری ہے، اللہ کا خاص کرم انعام ہے کہ وہ اپنے بندوں کو، کیونکہ خالق تو وہی ہے، اپنی مخلوق کو، چاہے وہ کیڑے مکوڑے ہیں، چاہے وہ انسان ہیں، چاہے وہ ایمان والے ہیں، چاہے وہ بے دین ہیں، تو
تو ہیں تو اللہ کی مخلوق، تو اللہ اپنی مخلوق کو کھلاتا بھی بالکل ایسے دیکھیں ایک ماں ہے وہ اپنے بچے پیدا کرتی ہے اور اس میں سے کچھ بچے اس کے فرما بردار ہوتے ہیں، کچھ اس کے نافرمان ہوتے ہیں، لیکن ماں ان سب بچوں کو ایک ہی طریقے سے پیدا کر کے ان کو اپنا 2 سال تک دودھ پلاتی ہے، ان کو ہر طرح سے جو ہے ان کی آبیاری کرتی ہے اور ان کو اس قابل کر دیتی ہے کہ وہ اپنے پیروں پر کھڑے ہوں، پھر وہ رینگتے ہیں، پھر وہ کھڑے ہو کر چلتے ہیں یہاں تک کہ وہ مطلب جوان ہو جاتے ہیں۔ تو اس نے کسی بچے کا حق نہیں ختم کیا ہوتا، نہ مارا ہوتا ہے۔ تو اللہ تو 70 ماؤں سے بھی بڑھ کر پیار کرتا ہے، اللہ تعالیٰ تو اپنے بندوں کے لیے ایک ماں سے کیا 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرنے والا، خیال رکھنے والا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ اپنے ماننے والوں کو بھی کھلا پلا رہا ہے اور جو اس کو نہیں مانتے ان کو بھی کھلا پلا رہا ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی کرم نوازی، اللہ تعالیٰ کی مہربانی ہے۔ تو ایمان کا جو مدار ہے یعنی انسان کی یہ سب دنیاوی جو کام ہیں اور آخرت میں، تو آخرت میں تو جو نجات دے گا وہ ان کا ایمان ہی دے گا نا۔ تو ایمان اور اعمال صالحہ کی بنیاد پر کیا ہوگا، انعام جو ملے گا وہ جنت ملے گی۔ تو اس وقت اعمال کا پورا پورا بدلہ کون دے گا؟ اللہ تعالیٰ کے سوا کون دے سکتا ہے؟ اللہ پاک کی طرف سے دے دیا جائے گا، پورا پورا بدلہ دیا جائے گا۔ اور جن لوگوں نے کفر اختیار کیا ان کے لیے دنیا میں بھی سخت سزا ہے اور آخرت میں بھی۔ تو یہ سزا مختلف صورتوں میں ظاہر ہوتی رہتی ہے۔ جب مسلمان جہاد کرتے تھے، وہ تو مطلب اب بھی واجب ہے جہاد، ختم تو نہیں کیا گیا، یہ تو لوگوں نے موقوف کر دیا ہے، تو اللہ تعالیٰ کا عذاب بھگت رہے ہیں نا۔ تو اس وقت کافر جو تھے ان کے ہاتھوں قتل ہوتے تھے یا قید ہوتے تھے، غلام بنائے جاتے تھے، باندیاں بنائی جاتی تھیں، تو جزیہ دینے پر بھی مجبور ہوتے تھے۔ تو اب بھی ان کے ملکوں میں تباہی آتی رہتی ہے نا۔ تو نئی بیماریاں، زلزلے، یہ تمام مصائب جو ہیں، یہ تمام جو تکالیف ہیں اس کا شکار ہوتے رہتے ہیں۔ اگر یہی دنیاوی حال اچھا ہے تو وہ استدراج ہے، اور مسلمانوں کے ملکوں میں بھی جو کبھی اس طرح کی کوئی چیز آ جاتی ہے تو وہ کفارے سیئات کا ذریعہ بنتی ہے۔ کفارے سیئات سے مراد ہے کہ انسان خطا کا پتلا ہے، اس سے خطائیں سرزد ہوتی رہتی ہیں، اور جب اس سے کوئی خطا سرزد ہوتی ہے اور وہ توبہ نہیں کرتا تو ایسی صورت میں اللہ کی پکڑ میں آتا ہے۔ اور اللہ کی پکڑ ایسی ہے کہ اس کے اوپر پھر اللہ تعالیٰ یا تو تکالیف اس کے اوپر ڈال دیتے ہیں، یا پھر اس کے اوپر مصائب جو ہیں وہ آ جاتے ہیں۔ تو اگر کہیں دنیاوی حال اچھا ہے تو پھر مسلمانوں کے ملکوں میں بھی آپ دیکھ لیں، کبھی کوئی اس طرح کی، کبھی زلزلہ آ گیا، کبھی سیلاب آ گئے، اور کبھی آسمانی آفات کہ بہت زیادہ شدید بارش ہو جاتی ہے یا بارش کو روک دیا جاتا ہے۔ تو کیا ہے یہ تمام چیزیں یہ کفارہ سیئات کا ذریعہ بنتی ہیں۔ جو انسان کے گناہ ہیں وہ ان کے ذریعے سے دھو دیے جاتے ہیں۔ تو نصارہ کا دنیا میں یہودیوں پر فائق اور غالب رہنا اس بات کی دلیل نہیں ہے کہ وہ آخرت میں نجات کے مستحق ہوں گے، کیونکہ وہاں کی نجات کا ذریعہ تو صرف اور صرف ایمان ہے۔ تو اگر کوئی ایمان لانے سے پہلے دنیا سے گزر گیا تو اس کی آخرت میں نجات ہرگز نہیں ہے، کیونکہ آخرت میں جو نجات کا تعلق ہے وہ ایمان سے ہے جو اللہ کے ہاں معتبر ہے۔ اللہ کے ہاں کون سا ایمان معتبر ہے؟ اسلام ہے۔ تو نصارہ حضرات اس علیہ السلام کو اس طرح سے نہیں مانتے، جیسا کہ انہوں نے اپنے بارے میں ارشاد فرمائے ان اللہ ربی و ربکم فاعبدوہ۔ کس نے کہا؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ بے شک اللہ میرا پروردگار ہے اور تمہارا بھی پروردگار ہے، بس اسی کی عبادت کرو۔ اور سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی ایمان نہیں لاتے تھے۔ کب لائے وہ؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے اگرچہ حضرت عیسیٰ کو مانتے، لیکن حضرت عیسیٰ کو بھی اللہ کا پیغمبر ماننے سے زیادہ اللہ کا بیٹا بنا دیا ہے، اور پھر 3 خداؤں میں سے ایک خدا بھی بنا دیا۔ نعوذ باللہ، تو یہ ایمان تو نہیں ہے۔ تو ان کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بشارت دیے جانے کے باوجود بھی وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان نہیں لائے۔ ان کی تشریف آوری کی بشارت حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے دی تھی، تو اب اپنے پیغمبر کی بات تو ماننی چاہیے تھی، لیکن انہوں نے نہیں مانی، اسی لیے کافروں میں شمار ہوئے۔ ٹھیک ہے، تو کفر کی وجہ سے یہ آخرت میں ان کو سخت اور دائمی عذاب ہوگا۔ اور یہودی بھی کفر اختیار کیے ہوئے ہیں، وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر بھی ایمان نہیں لائے، سیدنا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت کو بھی نہیں مانتے، لہذا وہ بھی آخرت میں دائمی عذاب کے مستحق ہوں گے۔ آخر میں
اللہ تعالیٰ نے فرما دیا ذالک نتلوہ علیک من الآیات، کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو کچھ ہم پڑھ کر سناتے ہیں یہ ان آیات سے، آیات یعنی دلائل واضحہ میں سے ہیں جو آپ کی نبوت کی تصدیق کرتے ہیں۔ ان چیزوں کو کوئی شخص نہیں جان سکتا جب تک کہ پرانی کتاب نہ پڑھی ہو یا کسی معلم سے علم حاصل نہ کیا ہو۔ آپ کو یہ دونوں باتیں حاصل نہیں، لہٰذا یہ ساری معلومات جو ہے متعینہ طور پر وحی کے ذریعے آپ کو معلوم ہوئی ہیں۔ وذکر الحکیم، اور ذکر حکیم یعنی قرآن محکم بھی ہم آپ کو سناتے ہیں جو باطل سے محفوظ ہے اور حکمتوں سے پر ہے۔ ٹھیک ہے، تو یہ ان آیات میں آپ دیکھیں کہ یہاں پر جہاں کفار کے لیے شدید وعید آئی ہے، شدید عذاب کی وعید آئی ہے، وہیں پر ایمان والوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے اجر و ثواب کا بھی ذکر فرما دیا۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان مثل عیسیٰ عند اللہ کمثل آدم، ان بے شک مثلا مثال عیسیٰ علیہ السلام کی عند اللہ اللہ کے نزدیک کا مثلی جیسا کہ مثال آدم کی۔ اب حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمایا، کیا حضرت آدم کسی باپ سے پیدا ہوئے؟ نہیں نہ ہوئے۔ تو اسی طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی کسی باپ سے پیدا نہیں ہوئے، تو بلا شبہ اللہ کے نزدیک عیسیٰ کی مثال ایسی ہے جیسے آدم کی مثال۔ ٹھیک ہے، خلقہ پیدا کیا اس کو من تراب مٹی سے، ثم پھر قال فرمایا لہو اس کے لیے کن ہو جا، فیکون پس ہو گیا۔ اب پیدائش کے بارے میں بات آ رہی ہے، آدم کی مثال بیان فرما دی کہ حضرت عیسیٰ کی مثال اللہ کے نزدیک بالکل ایسی جیسے حضرت آدم کی مثال ہے۔ پیدا فرمایا ان کو مٹی سے، پھر ان سے فرما دیا کہ ہو جا، بس ان کی پیدائش ہو گئی۔ تو آپ کو میں نے شاید بتایا تھا، انشاءاللہ آج پھر آپ کو دوبارہ سے دوہرا دوں گی۔ مختصر یہ کہ حضرت آدم کا پتلا مٹی سے بنایا گیا تھا اور 40 سال تک وہ پتلا بنا کر ایسے ہی پڑا رہا۔ تو مٹی سے بنا کر اس کو پتلے کو بنا کر ڈال دیا گیا تھا، اور اس کے بعد پھر کیا واقعہ پیش آیا جس پر اللہ تعالیٰ کی جو رحمت ہے وہ جوش میں آئی اور حضرت آدم میں اللہ تعالیٰ نے روح پھونک دی۔ تو یہ انشاءاللہ آج آپ کو تفسیر میں دوبارہ بتاؤں گی، کیونکہ کچھ نئی بہنیں ہیں تو ان کے بھی علم میں یہ اضافہ ہو جائے۔ الحق من ربک فلا تکن من الممترین۔ الحق یہ حق ہے، مکمل حق ہے، ال کے معنی سب یعنی تمام کے، حق ہے یہ، من ربی کا تیرے پروردگار کی طرف سے، فلا پس نہیں تکن ہو من الممترین شک کرنے والوں میں سے، تو پس آپ شک کرنے والوں میں سے نہ ہو جائیں۔ فمن پس جو حاجہ کا آپ سے جھگڑے، فی ہی اس میں، من بعد اس کے، ما جاءک جو آ گیا آپ کے پاس، من العلم علم سے، فقل پس آپ فرما دیجئے تعالوا ندعو ابناءنا وابناءکم ونساءنا ونساءکم وانفسنا وانفسکم۔ میں ذرا آیت پوری پڑھ لیتی تو پھر میں نے آپ سے وہ کرنا تھا، ایک سیکنڈ کے لیے ذرا۔ السلام علیکم، پلیز یہ مجھے بتائے گا کوئی کہ یہ کون سی آیت پڑھا رہی ہیں باجی؟ جی میں بتا دیتی ہوں آپ کو۔ السلام علیکم، آپ تشریف لے آئیں، جزاک اللہ۔ سب خیریت تھی؟ آپ کافی دن سے موجود نہیں تھی۔ باجی ہم آپ کو بتائے تھے نا باجی، ہم تھوڑا سا بیزی چل رہے ہیں، وہ ان کی ڈلیوری کے بعد سے وہ تھوڑا بیزی رہے، تو بچی یہیں پہ اس کو روکا زیادہ یہاں پہ، اس اچھا، وجہ سے۔ جی جی اللہ خیر حافظ رکھے، آپ کی مصروفیات کو اللہ تعالیٰ قبول فرمائے، اور آپ کی جو کاوشیں ہیں اللہ تعالیٰ اس کا بہترین بدلہ عطا فرمائے۔ ٹھیک ہے، ایک کلاس پہلے کر لیتے ہیں پھر انشاءاللہ بات کریں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آیت نمبر ہے 60۔ جی باجی صحیح ہے۔ آیت نمبر 60 ہے، الحق من ربک فلا تکن من الممترین۔ الحق حق، من ربک تمہارے پروردگار کی طرف سے، فلا پس نہیں تکن ہو جاؤ، من الممترین شک کرنے والوں میں سے۔
تو اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مخاطب فرما کے فرمایا کہ حق آپ کے رب کی طرف سے ہے، پس شک کرنے والوں میں سے نہ ہونا۔ فمن حاجک فیہ من بعد ما جاءك من العلم فقل تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا۔ اللہ فرماتے ہیں فمن پس جو حاجک آپ سے جھگڑے فی ہی اس میں، من بعد بعد اس کے ما جاءک یہ جب آ گیا آپ کے پاس، من العلم علم سے، فقل پس آپ کہہ دیجئے تعالو تم آؤ، ندعو ہم بلائیں، ابناءنا اپنے بیٹے، و ابناءکم اور تمہارے بیٹے، ونساءنا اور اپنی عورتیں، ونساءکم اور تمہاری عورتیں، وانفسنا اور ہم خود بھی، وانفسکم اور تم خود بھی، ثم پھر نبتہل ہم التجا کریں، فنجعل پھر کر ڈالیں، لعنت اللہ تعالیٰ کی علی الکاذبین جھوٹوں پر۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کہ قرآن کے بارے میں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو نبوت سے سرفراز فرمایا گیا، تو آپ کا نبی مبعوث ہونا اور اس سے پہلے کے جو نبیوں کے پیغمبروں کے حالات ہیں، فرمایا الحق من ربک فلا تکن من الممترین، کہ حق آپ کے رب کی طرف سے ہے، پس شک کرنے والوں میں سے نہ ہو جانا۔ فمن حاجک فیہ من بعد ما جاءک من العلم فقل تعالوا ندعو ابناءنا وابناءکم، اور جب آپ کے پاس حق آ گیا ہے آپ کے پروردگار کی طرف سے، جو آپ سے اب اس بارے میں جھگڑے، اس کے بعد جب کہ آپ کے پاس علم آ گیا، آپ تو علم والے نہیں تھے، آپ تو پڑھے لکھے نہیں تھے، نہ ہی آپ عالموں کی صحبت میں بیٹھے، پھر آپ کو پہلے وقتوں کی باتیں کیسے پتہ چل گئیں؟ تو اب آپ کو اللہ تعالیٰ نے یہ باتیں بتائی ہیں نا، جو بذریعہ وہی آپ کے پاس علم آ گیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجئے کہ آؤ ہم بلاتے ہیں اپنے بیٹوں کو، اور تم بلاؤ اپنے بیٹوں کو، ہم اپنے بیٹوں کو بھی اور تمہارے بیٹوں کو بھی، اور اپنی عورتوں کو بھی اور تمہاری عورتوں کو بھی، اور ہم خود بھی اور تم خود بھی، سب آ جاؤ بھائی ہیں، اور پھر ہم سب التجا کریں، پھر جھوٹوں پر اللہ کی لعنت ڈالیں۔ ان ھذا لہو القصص الحق، ان بے شک ھذا یہ، لہو یہی تو، قصص بیان ہے، قصہ ہے، حق سچا، وما اور نہیں، من الہ کوئی معبود الا اللہ سوائے اللہ کے، وان اللہ اور بے شک کہ اللہ تعالی، لہوا وہی تو ہے، عزیز الحکیم غالب ہے، حکمت والا۔ سبحان اللہ۔ یہاں ہم آیت پوری کر کے نا یہ رکو مکمل کرتے ہیں۔ فائن پس اگر تولو وہ پھر جائیں، روگردانی کریں، منہ پھیر لیں، فإنا پس بے شک اللہ تعالی علیم علیم جاننے والا ہے، بالمفسدین فساد کرنے والوں کو۔ فَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِالْمُفْسِدِينَ اور پھر اگر وہ پھر جائیں، وہ منہ پھیر لیں، وہ روگردانی کریں، تو بے شک کہ اللہ تعالیٰ فساد کرنے والوں کو خوب جانتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے کون فساد کرنے والا ہے اور کون اللہ تعالیٰ کے دین پر ثابت قدم رہنے والا ہے۔ تو یہ آج کا سبق تھا، اور امید ہے انشاءاللہ کہ یہ آسانی تھا، اس میں آپ کو کوئی مشکل نہیں لگے گی، اور اس کو ہم ایک دفعہ پھر دہراتے ہیں مختصر سی تفسیر کے ساتھ، تاکہ اچھی طرح سے یہ واضح ہو جائے۔ ٹھیک ہے، تو ہم نے کیا یہ ذالک نتلو علیک من الآیات والذکر الحکیم، یہ پڑھ کر سناتے ہیں ہم آپ کو آیتیں، اور بیان جو ہے وہ تحقیقی ہے۔ انا مثل عیسی عند اللہ کمثل آدم، کہ بے شک کہ عیسیٰ کی مثال اللہ کے نزدیک جیسے کہ مثال ہے آدم کی، خلقہ من تراب ثم قال له کن فیکون، پیدا کیا اس کو مٹی سے، پھر کہا اس کو کہ ہو جا، تو پس وہ ہو گیا، یعنی پیدا ہو گیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام حضرت آدم کی طرح بغیر باپ کے پیدا ہوئے، جیسا بھی مختصر کی بات ہو گئی۔ نصارہ اس بات پر حضرت سے بہت جھگڑے کہ عیسیٰ بندہ نہیں، اللہ کا بیٹا ہے۔ آخر کہنے لگے کہ وہ اللہ کا بیٹا نہیں، تو تم بتاؤ کس کا بیٹا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے حجت کرنے لگے۔ تو اس کے جواب میں یہ آیت مبارکہ نازل کی گئی کہ آدم کے
تو نہ باپ تھا نہ ماں تھی، عیسیٰ کے باپ نہ ہو تو کیا عجب ہے، ہیں؟ تو یہ موضوع قرآن میں ہے کہ اس حساب سے تو آدم کو خدا کا بیٹا ثابت کرنے پر زیادہ زور دینا چاہیے، حالانکہ کوئی بھی اس کا قائل نہیں۔ حضرت آدم کو تو کبھی کسی نے نہیں کہا کہ وہ خدا کا بیٹا ہے، ٹھیک ہے۔ پھر اللہ فرماتے ہیں الحق من ربک فلا تکن من الممترین، حق وہ ہے جو تیرے رب کہے، جو آپ کا پروردگار کہے، پھر تو مت ہو جاؤ آپ شک کرنے والوں میں۔ اب یہ کیا ہے کہ حضرت مسیح علیہ السلام کے متعلق جو کچھ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وہی حق ہے، جس میں شک شبے کی قطعاً گنجائش نہیں ہے۔ تو جو بات تھی وہ بلا کا مقاصد سمجھا دی گئی ہے، تو اس میں کسی طرح کا شک اپنے دل میں نہیں لانا۔ فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم فقل تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم۔ اچھا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں پھر جو کوئی جھگڑا کرے آپ سے اس قصے میں بعد اس کے کہ آ چکا آپ کے پاس علم، یعنی سچی خبر جو ہے وہ تو آپ کے پاس آ گئی، تو بس آپ کہہ دیں کہ آؤ بلا دیں ہم اپنے بیٹے اور تمہارے بیٹے، اور اپنی عورتیں اور تمہاری عورتیں، اور اپنی جان اور تمہاری جان، ثم پھر نبتہل فنجعل لعنت اللہ علی الکاذبین، پھر کیا ہے التجا کریں ہم سب اور لعنت کریں اللہ کی ان پر کے جو جھوٹے ہیں۔ تو نجران کے جو عیسائیوں کو دعوت مباہلہ ہوئی تھی، اب یہ دوبارہ پھر اسی طرف میں آپ کا جو ہے وہ توجہ چاہتی ہوں جہاں سے ہم نے یہ سورت شروع کی۔ آپ کو معلوم ہے نا، سٹارٹ میں ہی آیا تھا کہ ایک وفد آیا تھا نجران سے عیسائیوں کا، تو انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جو چند سوالات کیے تھے اس بارے میں۔ اب یہ دعوت مباہلہ ہے، اللہ تعالیٰ نے حکم فرمایا کہ نصارے نجران اس قدر سمجھانے پر بھی اگر قائل نہیں ہوتے تو ان کے ساتھ مباہلہ کرو۔ مباہلہ کی یہی بات ہے کہ دونوں گروہ قسم کھاتے ہیں کہ ہم میں سے جو سچا ہے جو جھوٹا ہے اس پر خدا کی لعنت ہو اور وہ ہلاک ہو۔ تو اب یہ کہ اب اگر وہ نہیں بات مانتے تو بلاؤ ان کو، کہو کہ چلو تم اپنے بھی جو تمہارے ماننے والے تم ان کو بلا لو، جو ہمارے ہم ان کو بلاتے ہیں، اور پھر حق 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 ہوگا اور باطل باطل، تو پھر جو جھوٹا ہوگا اس کے اوپر لعنت ہوگی۔ تو جس کی زیادہ مؤثر اور مکمل صورت یہ تجویز کی گئی کہ دونوں فریق اپنی جان سے اور اپنی اولاد سے حاضر ہوں اور خوب گڑ گڑا کر دعا کرے کہ جو کوئی ہم میں جھوٹا ہے اس پر خدا کی لعنت اور عذاب پڑے۔ تو یہ مباہلہ کی صورت پہلے ہی قدم پر اس بات کا اظہار کر دے گی کہ کون فریق کس حد تک خود اپنے دل میں اپنی صداقت اور حقانیت پر وثوق اور یقین رکھتا ہے۔ تو اب کیونکہ وہ بھی جانتے تھے، ان کو اللہ تعالیٰ پہلے ان کی کتابوں میں فرما چکے ہیں اور وہ جانتے ہیں کہ وہ جھوٹ پر کھڑے ہیں، تو اب جب ان کو دعوت مباہلہ دی گئی تو یہ سن کر وفد نجران نے مہلت لے لی کہ ہم آپس میں مشورہ کر کے پھر جواب دیں گے۔ اب آخر مجلس مشاورت میں ان کے ہوش مند تجربہ کار ذمہ داروں نے کیا کہا کہ اے گروہ نصارہ، تم یقیناً دلوں میں سمجھ چکے ہو کہ محمد نبی مرسل ہیں، اور حضرت مسیح کے متعلق انہوں نے صاف صاف فیصلہ کن باتیں کہی ہیں۔ تم کو معلوم ہے کہ اللہ نے بنی اسماعیل میں نبی بھیجنے کا وعدہ کیا تھا، اللہ تعالیٰ نے ان کی کتابوں میں یہ وعدہ فرمایا تھا، تو کچھ بعید نہیں یہ وہی نبی ہوں۔ بس ایک نبی سے مباہلہ کرنے کا نتیجہ کسی قوم کے حق میں بھی اچھا نہیں نکل سکتا، تو ان کا کوئی چھوٹا بڑا ہلاکت یا عذاب الہی سے نہ بچے گا، اور پیغمبر کی لعنت کا اثر نسلوں تک پہنچ کر رہے گا۔ تو بہتر یہی ہے کہ ہم ان سے صلح کر کے اپنی بستیوں کی طرف روانہ ہو جائیں، کیونکہ سارے عرب سے لڑائی مول لینے کی طاقت تو ہمیں نہیں ہے۔ تو یہی تجویز انہوں نے ایک دوسرے کے ساتھ جب شیئر کی تو یہ تجویز پاس کر کے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچے، تو حضرت حسن، حضرت حسین، حضرت فاطمہ، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہم کے ساتھ لے کر ان سب کو اپنے ساتھ باہر تشریف لا رہے تھے۔ تو یہ نورانی صورتیں دیکھ کر ان کے لاڈ پادری جو تھے اس نے کہا کہ میں ایسے پاک چہرے دیکھ رہا ہوں جن کی دعا پہاڑوں کو ان کی جگہ سے سرکا سکتی ہے، ان سے مباہلہ کر کے ہلاک نہ ہو۔
ورنہ ایک نصرانی زمین پر باقی نہ رہے گا۔ تو آخر انہوں نے مقابلہ چھوڑ کر سالانہ جزیہ دینا قبول کیا اور صلح کر کے واپس چلے گئے۔ تو حدیث مبارکہ میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر مباہلہ کرتے تو وادی آگ بن کر ان پر برستی اور خدا تعالیٰ نجران کا بالکل استحصال کر دیتا، 1 سال کے اندر اندر تمام نصارہ ہلاک ہو جاتے۔ یہ جو ہے جو تنبیہ کی ہے قرآن نے، یہ نہیں بتلایا کہ مباہلہ کی صورت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد بھی اختیار کی جا سکتی ہے، اور یہ کہ مباہلہ کا اثر کیا ہمیشہ وہی ظاہر ہونا چاہیے۔ ہماری ایک بہن ہیں لاہور میں، ان کو ہم نے بہت منع کیا تھا کیونکہ مباہلہ کرنا کوئی عام سوکھا کام نہیں ہے۔ یہ تو بڑے بڑے جو عالم حاضر جنہوں نے زندگیاں اپنی وقف کی ہوئی ہوں، وہ بھی اس کام میں ہاتھ ڈالنے سے پہلے سوچتے ہیں کہ کہیں پر کوئی کجی نہ رہ جائے۔ اس اللہ کی بندی کو بہت سمجھایا، منع کیا، تو آخر کار وہ نہیں باز آئی۔ ایک شیطان صفت انسان نے اس کو اس کام کے لیے تیار کیا اور اس سے جناب ایک عیسائی عورت سے مباہلہ کروایا۔ وہ اس پہ یوٹیوب پہ موجود ہے۔ اس عورت نے اتنی گستاخیاں کی، اور کروانے والے کون تھے؟ یہی کم علم لوگ، بد نصیب، جن کو یہی نہیں پتا کہ کیا کام ان کے ذمہ ہے، کیا کام ان کے ذمہ نہیں ہے۔ تو اس نے نہیں بات مانی۔ جب میں نے ایک دن ایسی بیٹھے بیٹھے مجھے کسی نے لنک بھیجا کہ آپ ہی یہ ذرا دیکھیں اس میں کون جیتا ہے کون ہارا ہے، تو میں کہتی ہوں مجھ سے تھوڑا سا بھی نہیں سنا گیا۔ اس بدبخت عورت نے اتنی گستاخیاں کی ہیں ازواج مطہرات کے لیے، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے، تو کون کروانے والا ہے؟ ایسے ہی کم علم لوگ، بے وقوف لوگ۔ تو بہرحال وہ جو تھا اس نے کہا کہ یہ مباہلہ جو ہے یہ کسی صورت بھی ہمارے حق میں نہیں ہو سکتا۔ تو یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرما دیا کہ اگر ایسا ہوتا تو یہ تمام نصارہ ہلاک ہو جاتے۔ تو یہ مباہلے کا اثر کیا ہمیشہ وہی ظاہر ہونا چاہیے جو آپ کے مباہلہ میں ظاہر ہونے والا تھا؟ تو بعض سلف کے طریقے عمل اور بعض فقہاء حنفیہ کی تصریحات سے معلوم ہوتا ہے کہ مباہلہ کی مشروعیت اب بھی باقی ہے، مگر ان چیزوں میں جن کا ثبوت بالکل قطعی ہو۔ یہ ضروری نہیں کہ مباہلہ میں بچوں عورتوں کو بھی شریک کیا جائے، نہ مباہلین پر اس قسم کا عذاب آنا ضروری ہے کہ جو پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مباہلہ پر آتا، کیونکہ وہ تو پیغمبر تھے۔ بلکہ ایک طرح کا اتمام حجت کر کے بحث جو ہے اس سے الگ ہو جانا، میرے خیال میں مباہلہ ہر ایک قاضی کے ساتھ نہیں، صرف قاضی معاندین کے ساتھ ہونا چاہیے۔ تو ابن کثیر رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ اچھا ٹھیک ہے، چلیے اللہ تعالیٰ بہتر فرمائے۔ جیسے ٹائم بہت زیادہ ہو رہا ہے تو جلدی جلدی وہ کریں۔ اچھا کیا بات ہو رہی تھی ہماری کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو پھر بلایا کہ مباہلے کے لیے آ جاؤ، ٹھیک ہے، اور پھر جھوٹوں پہ ان هذا لهو القصص الحق وما من اله الا الله وان الله لهو العزيز الحكيم۔ بے شک یہی ہے بیان، یعنی قصہ سچا، اور کسی کی بندگی نہیں ہے بس اللہ کے سوا۔ یہ اس میں اللہ تعالیٰ کی جو ربوبیت ہے، اللہ کی وحدانیت کا بیان ہے کہ دعوت مباہلہ کے ساتھ بتلا دیا کہ مباہلہ اس پہ کیا جاتا تھا کہ جو کچھ حضرت مسیح کے متعلق قرآن میں بیان ہوا ہے وہی سچا بیان ہے، اور خدا کی بارگاہ میں ہر قسم کے شرک اور باپ بیٹے وغیرہ کے تعلقات سے یہ پاک ہے۔ یعنی حضرت عیسیٰ کے لیے جو کہا جاتا ہے کہ وہ خدا کا بیٹا ہے تو وہ اس صفت سے پاک ہے، ٹھیک ہے۔ فَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِالْمُفْسِدِينَ۔ پس اگر قبول نہ کریں تو اللہ کو معلوم ہے فساد کرنے والے۔ اللہ اکبر۔ دیکھیے اللہ تعالیٰ اپنی زبردست قدرت اور حکمت سے جھوٹے اور سچے کے ساتھ وہی معاملہ کرے گا جو اس کے حسب حال ہوگا۔ تو اگر نہ دلائل سے مانے، نہ مباہلے پر آمادہ ہوں، اب یہ عیسائیوں کے بارے میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا جا رہا ہے، فرمایا جا رہا ہے، تو سمجھ لو کہ احقاق حق مقصود نہیں، نہ دل میں اپنے عقائد کی صداقت پہ وثوق ہے، محض فتنہ فساد پھیلانا ہی پیش نظر ہے۔ تو خوب سمجھ لیں
کہ سب مفسدین اللہ کی نظر میں ہیں، کوئی اللہ سے چھپا ہوا نہیں ہے، اللہ ان سب کو بہتر جانتا ہے. ٹھیک ہے، تو انشاءاللہ یہ ہمارا رکوع مکمل ہو گیا، مختصر سی تفسیر ہو گئی. ٹائم پہ نظر مار لیتے ہیں، تو پھر اب کیا کہتے ہیں آپ لوگ، کر لیں اس کی تفسیر کر لیں آگے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ہم نے شروع کیا ہے. اللہ تعالی ہم پر رحمت فرمائے، غفور الرحیم، اور اچھے سے سمجھ لیں تاکہ کسی قسم کی کوئی کجی نہ رہ جائے. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ باقی ہمیں تو لگ رہا ہے کہ ہم نے تو بہت زیادہ مس کر دیا ہے. اتنا انٹرسٹنگ یہ ٹاپک ہے کہ وہ بہت ہی آگے چلا گیا. ہمیں ویسے ہی سننے میں اتنا اچھا مزہ آ رہا تھا سننے میں نا. آپ بتا رہی تھی جس طرح سے آپ نے بتایا ہے یہاں پہ نا. یہ بس آپ بھی ان دنوں مصروف رہی ہیں تو آپ نا یہ یوٹیوب پہ دیکھ لینا. یہ آپ کی تمام جو کلاسز پچھلی ہیں وہ ساری وہاں پہ اپلوڈ کر دی گئی ہیں. انشاءاللہ العظیم وہ آپ کو مل جائیں گی. جب بھی آپ کو فرصت ملے آپ ضرور ان کو سن لیجیے. تو اب کہتے ہو تو کر لیتے ہیں 10-15 منٹ کے لیے جتنا ہو جاتا ہے اس کا، کیونکہ یہاں پہ اب یہ مباہلہ کی صورت آ رہی ہے. اس کے بعد میں پھر یہ جو نصارہ تھے وہ مباہلہ سے فرار ہو گئے. انہوں نے پھر صلح کے لیے آپ سے درخواست کی. تو یہ تمام مختصر سے معاملات ہیں. پھر انشاءاللہ کل تو ہماری وہ کلاس ہو جائے گی، اصلاحی کلاس. پھر پیر کو یہ اللہ تعالیٰ مہربانی کرے. تو چلیں کر لیتے ہیں آج، ہیں تھوڑا ٹائم نکال لیں پھر. جی یہ والی اس کی تفسیر نا باجی، یہ جو آپ نے بتایا نا کہ ان مسئلہ عیسیٰ عند اللہ جی جی کما چلی آدمہ. میں ساتھ حضرت آدم کی طرح ہیں، ان کو بھی مٹی سے بنایا. اور پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے کہا کہ کن فیکن ہو جاؤ گے، وہ ہو گئے. الحق من جی ربی کا یہ اللہ کی طرف سے حق ہے آپ کی طرف. آپ کو بتایا گیا جو وحی کے ذریعے آپ نے بتایا کہ وحی کے ذریعے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو سب بتایا. اور پھر اللہ نے یہ کہا کہ آپ ان شک کرنے والوں میں سے مت ہو جانا. اس کے ہاں بعد جی. باجی آپ نے یہ آپ جو مباحلہ حضرت عیسیٰ کی پیدائش کے بارے میں جو کچھ آپ کو علم دیا گیا ہے، اس میں آپ اس پر آپ یقین رکھیں کہ یہ حق ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ حق ہے، بالکل سچ ہے یہ قصہ. اور اس میں ہرگز بھی کوئی شک نہ کرے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ذریعے سے. مثال باجی حضرت جی آدم کی آپ کی آواز نہیں حضرت آ رہی. آدم کی طرح ہے. جو مثال دی گئی اس لیے دی گئی کہ حضرت آدم تو نہ ان کی ماں باپ نہیں تھے، اس لیے کہ ادھر تو حضرت عیسیٰ کے ساتھ حضرت مریم تو تھی، لیکن حضرت جی آدم کوئی کچھ بھی نہیں تھے نا. مطلب جی والد سے تو کوئی بھی نہیں تھا. یعنی انسان کی تخلیق، جو انسان کی ابتدا ہے وہ آدم سے ہوئی نا. تو آدم کے لیے جی تو کوئی بھی نہیں. آج تک کسی کا آپ نے سنا ہے کسی نے کہا ہے کہ آدم خدا کا بیٹا ہے؟ آج تک کسی نے نہیں کہا. تو اللہ تعالیٰ نے یہی مثال دی ہے کہ آدم کی جس طرح تخلیق کی ہے اللہ تعالیٰ نے، اللہ کے نزدیک آدم اور عیسیٰ ان کی دونوں کی تخلیق ایک ہی طرح ہے. کہ نہ اس کا کوئی باپ تھا، نہ بلکہ ان کی تو ماں بھی نہیں تھی. اللہ تعالیٰ نے محض ان کو اپنے حکم سے مٹی سے بنایا. تو اب ان کے بارے میں نہ تو یہودی کہتے ہیں نہ عیسائی کہتے ہیں، کوئی بھی نہیں کہتا کہ آدم جو ہے وہ خدا کا بیٹا ہے، کہ تخلیق تو اللہ نے ہی کیا نا. تو لیکن عیسیٰ کے بارے میں کہتے ہیں کہ وہ خدا کا بیٹا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر ان کی مثال دے کر یہ کہا کہ اگر دیکھا جائے تو پھر آدم کے بارے میں بھی کہا جا سکتا تھا کہ وہ اللہ کا بیٹا ہے، کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو بغیر کسی ذریعے کے پیدا کیا. تو ان کے لیے تو کسی نے نہیں کہا. تو آپ بھی اس بات کو ایسے ہی یقین کیجئے اس میں کہ جس طرح سے اللہ تعالیٰ نے آپ کو بتایا ہے، تو اسی طرح عیسیٰ کی بھی پیدائش ہے. اور اس میں کسی بھی طرح کے شک کرنے والے کون تھے؟ عیسائی تھے نا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا گیا کہ آپ ان لوگوں میں سے نہ بن جائیں جن کے دماغوں میں شک ہے. یہودیوں نے شک کیا کہ مریم بھلا بغیر کسی آدمی کے کس طرح سے ایک بیٹے کو جن سکتی ہے. ٹھیک ہے. تو اس پر اللہ تعالیٰ نے آپ کو فرمایا کہ اس میں آپ ان لوگوں کی طرح شک کرنے والوں میں سے نہ بن جائیں. یہ آپ کے پروردگار کی طرف سے جو بھی بات ہے یہ حق ہے، سچ ہے. ٹھیک ہے، کریں آپ تفسیر کر لوں، پھر کوئی جی جی سوالات ہے بات تو پھر آپ. ٹھیک ہے. تو اب آپ نے دیکھا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ حضرت آدم علیہ السلام کی طرح صحیح ہے،
سیدنا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش سب جانتے ہیں کہ بغیر باپ کے ہوئی. یہودیوں نے اس کے اوپر شک کیا تھا، حضرت مریم علیہ السلام پر تہمت بھی لگائی، اور آج بھی قرآن کے جو منکرین ہیں وہ اسی لکیر کو ہی پیٹ رہے ہیں. ان کی سمجھ میں یہ نہیں آتا کہ بلا باپ کے مریم بطول کے ہاں کیسے لڑکا پیدا ہو گیا. اللہ جل شانہ نے ان سب کے جو ان کا یعنی ایک کیا کہتے ہیں اس کو، شک ان میں بہت زیادہ، کیا کہتے ہیں یار ذہن میں لفظ نہیں آ رہا، اچھمبے میں پڑ جانا، تو اس کا اللہ تعالیٰ نے جواب دے دیا اور فرمایا کہ انا مثل عیسیٰ عند اللہ کما صلی آدم، کہ یہ عیسیٰ کی مثال آدم کی جیسے مثال ہے. ٹھیک ہے، تو اللہ تعالیٰ کے نزدیک عیسیٰ کی پیدائش ایسی ہے جیسے آدم کو پیدا فرما دیا، آدم کا پتلا بنایا، پھر اس میں روح پھونک دی، بس باذن اللہ بغیر ماں باپ کے پیدا فرما دیا. اور پھر ابو البشر کا جوڑا یعنی حضرت حوا جو پیدا کی گئی وہ بھی انہی کے جسم سے پیدا فرمائی گئی. خلق منہا زوجہا قرآن فرما رہا ہے. تو حضرت عیسیٰ کو بغیر باپ کے پیدا فرما دیا. اسی طرح سے اللہ تعالیٰ تو قدرت والا ہے. یہاں پہ یہ دکھایا گیا کہ اللہ کی قدرت بے مثال ہے. اللہ کی قدرت بغیر کسی اس کے ہے کہ اس جیسی کسی کے پاس قدرت نہیں، اور نہ ہی کوئی اتنی قدرت والا ہو سکتا ہے. تو اللہ قادر ہے، وہ جب چاہے جیسا چاہے وہ کر سکتا ہے. اللہ جل شانہ نے انسانوں کی عام تخلیق کا سبب جو ہے وہ والدین کے ملاپ کو بنا دیا. تو یہ سلسلہ سب کے سامنے ہے، اور اسی وجہ سے اس میں کسی کو تعجب نہیں ہے. ایک جان کو بغیر ماں باپ کے پیدا فرمانا، ایک جان کو بغیر ماں کے مطلب ماں تو تھی اور بغیر باپ کے پیدا فرمانا، اور ایک جان کو بغیر باپ کے، تو یہ ان سب میں اسی کی قدرت کے مظاہرے ہیں جو ذات پاک بغیر ماں باپ کے پیدا فرمائے. اس پر بھی قدرت ہے کہ بغیر باپ کے پیدا فرما دے. ٹھیک ہے، تو قرآن و حدیث کی یہ تصریحات ہوتے ہوئے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش بلا باپ کا انکار کر کے کفر اختیار کرنے والوں کو یہاں پر تنبیہ فرمائی گئی ہے کہ عیسیٰ کی پیدائش آدم کی طرح سے ہے. اور پھر فرمایا کہ الحق من ربک فلا تکن من الممترین، کہ جو کچھ بیان ہوا ہے آپ کے رب کی طرف سے حق ہے، آپ شک کرنے والوں میں سے نہ ہو جائیں. بظاہر اس میں خطاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہے. مقصود کیا ہے؟ امت کو خطاب کیا گیا ہے قیامت تک کے انسانوں کے لیے، کہ وہ کسی طرح سے شک میں نہ پڑیں. ٹھیک ہے، تو اسباب جو بھی ہیں، بہرحال اس میں یہی ہے کہ نجران کے جو نصارہ کا ایک وفد آیا، اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کیا بات ہے کہ آپ ہمارے صاحب کو، یعنی ہم جس سے مانتے ہیں، برا کہتے ہیں؟ آپ نے فرمایا میں کیا کہتا ہوں؟ کہنے لگے آپ کہتے ہیں کہ وہ ایک بندہ ہے. آپ نے فرمایا ہاں وہ اللہ کے بندے ہیں اور رسول ہیں، اور وہ اللہ کا کلمہ ہے جسے کنواری عورت بطول کی طرف ڈالا گیا. تو یہ سن کر وہ لوگ آگ بگولا ہو گئے، غصے میں آ گئے. کہنے لگی کیا کوئی انسان کبھی بغیر باپ کے آپ نے دیکھا ہے؟ ہمیں کوئی شخص ایسا دکھاؤ جو بغیر باپ کے پیدا ہوا ہو. اس پر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت مبارکہ آیت اِنَّ مَثَلَ عِیسیٰ عِندَ اللہِ کَمَثَلِ آدَمَ یہ نازل فرمائی، جس میں ان کا جواب جو ہے وہ مذکور تھا. تو اب وہ ظاہر جواب سن کے لاجواب ہوئے نا، تو نصارہ کو اب یہاں پہ دعوت مباہلہ دی گئی. اللہ تعالیٰ جل شانہ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا فَمَنْ حَاجَّكَ فِيهِ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ، اس میں دعوت مباہلہ کا ذکر ہے. اسی طرح مفسر ابن کثیر نے فرمایا، اس میں محمد بن اسحاق بن یسار سے نقل کیا کہ نجران کے نصارہ کا ایک وفد جو 60 آدمیوں پر مشتمل تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے تو ان میں 14 لوگ ان کے جو تھے وہ اشراف میں سے تھے، جن کی طرف یہ جو ہے کیا کہتے ہیں اس کو معاملہ، جو اس معاملے کی طرف جنہوں نے رجوع کیا تھا نا، تو ان میں سے ایک شخص کو وہ سید کہتے تھے، سید یعنی سردار، جس کا نام تھا اہم، اور ایک شخص تھا ابو حارثہ. تو یہ لوگ ان میں جو عاقب تھا وہ ان کا امیر تھا، اور اس کو وہ صاحب رائے بھی سمجھا جاتا تھا. تو اسی سے مشورہ لیتے تھے اور اسی کی رائے پر عمل بھی کیا کرتے تھے. تو جو سید ان کا عالم تھا، ان کی مجلسوں محفلوں میں وہی ان کی طرف سے ذمہ دار سمجھا جاتا تھا.
سارے معاملات کا مطلب کرتا دھرتا وہی تھا. اور ابو حارثہ ان کا پاپ تھا. ٹھیک ہے, پاپ کہتے ہیں ان کے بڑے جو جس طرح ہمارے یہ مفتیان ہوتے ہیں بڑے عالم دین, تو وہ ان کی دینی تعلیم اور تدریس کا ذمہ دار تھا. تو بنو بکر بن وائل کے قبیلے سے اس کا تعلق تھا اور عربی تھا وہ, لیکن نصرانی ہو گیا تھا. تو رومیوں نے نا اس کی بڑی تعظیم کی اور اس کے لیے گرجا گھر بنا دیے, اس کی طرح طرح سے خدمت کی. وہ شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تشریف لانے کا اس کو علم تھا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں وہ جانتا تھا. اس کی جو کتب سابقہ اس نے پڑھی تھی اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات جو ذکر کی گئی تھیں وہ پڑھ چکا تھا, ان سے وہ واقف تھا. لیکن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تشریف آفری پر بھی نصرانیت پر وہ مصر رہا. تو دنیاوی کرام اور عزت و جاہ نے اس کو یہ اسلام قبول کرنے سے باز رکھا. یہ انسان کی بڑی میں سمجھتی ہوں کہ بدنصیبی ہوتی ہے کہ وہ کسی وجہ سے کسی بہت بڑے اس سے محروم رہ جائے. بیٹے مجھے تھوڑا سا پانی دو, میری زبان لڑکھڑا رہی ہے. تو جب یہ لوگ مدینہ منورہ پہنچے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے. آپ اس وقت نماز عصر سے فارغ ہوئے. اللہ اکبر, ان کی اپنی نماز کا وقت آ گیا تو انہوں نے مسجد نبوی میں مشرق کی طرف منہ کر کے نماز پڑھ لی. ان میں سے ابو حارثہ عاقب اور سید نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے گفتگو کی اور وہی اپنی شرکیہ باتیں وہی معاملات وہ باتیں پیش کرنے لگے. کسی نے کہا عیسیٰ اللہ ہے, کسی نے کہا وہ تو ولد اللہ ہے یعنی اللہ کا بیٹا, کسی نے کہا ثالث ثلاثہ یعنی ایک معبود عیسیٰ ہے, ایک اس کی والدہ اور ایک اللہ تعالیٰ ہے. تو ان لوگوں نے گفتگو میں یہ سوال کیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم عیسیٰ کا باپ کون تھا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خاموشی اختیار فرمائی. اللہ تعالیٰ نے سورہ آل عمران کے شروع سے لے کر 80 سے کچھ زیادہ آیات جو تھی وہ نازل فرمائی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اللہ کی طرف سے جب تفصیل کے ساتھ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں وہی آ گئی, نازل ہو گئی, تو ان سے مباہلہ کرنے کی دعوت کا حکم نازل ہو گیا. تو آپ نے ان کے مطابق ان کو مباہلہ کی دعوت دی. اب مباہلے کا طریقہ کیا ہے؟ دعوت یہ تھی کہ ہم اپنی اولاد اور عورتوں سمیت آ جاتے ہیں, تم بھی اپنی اولاد اور عورتوں سمیت سب جانوں کو لے کر حاضر ہو جاؤ اپنی جانوں کے ساتھ. اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دونوں فریق مل کر خوب سچے دل سے دعا کریں گے تو جو کوئی بھی جھوٹا ہے اس پر اللہ تعالیٰ کی لعنت ہو جائے گی. جب حضرت صلی عالم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے مباہلہ کی دعوت دی تو کہنے لگے ابو القاسم ہمیں مہلت دیجیے. ابو القاسم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کنیت تھی نا کہ ابو القاسم ہمیں مہلت دیجیے, ہم غور و فکر کر کے حاضر ہوں گے. اچھا, اب یہاں پر انہوں نے کیا کیا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بظاہر تو مہلت لی, اب گئے آپس میں انہوں نے جب گفت و شنید کی, مشورے کیے, تو اب یہ نصارہ جو تھے یہ مباہلہ سے فرار ہو گئے. جب آپ کے پاس سے چلے گئے آپس میں تنہائی میں بیٹھے تو جو عبد المسیح اس سے کہا کہ تیری کیا رائے ہے؟ اس نے کہا یہ تو تم نے سمجھ لیا کہ محمد نبی مرسل ہے اور انہوں نے تمہارے صاحب یعنی حضرت عیسیٰ کے بارے میں جو باتیں کی ہیں وہ تو سب صاف صاف باتیں بتائیں گے. اور تمہیں اس بات کا بھی علم ہے کہ جس کسی قوم نے کسی نبی سے کبھی کوئی مباہلہ کیا ہے تو کوئی جھوٹا بڑا چھوٹا بڑا ان میں باقی نہیں رہا. ٹھیک ہے نا, تو جھوٹ جو ہوگا وہ تو ظاہر ہو جائے گا اور اس جھوٹ کی وجہ سے وہ تباہ و برباد ہو جائے گا, نیست و نابود ہو جائے گا. اگر تمہیں اپنا بیچ ناز ہونا ہے تو مباہلہ کر لو, اگر تمہیں اپنا دین نہیں چھوڑنا تو ان سے صلح کر لو اور اپنے شہروں کو واپس ہو جاؤ. تو مشورہ ہو گیا. اب اس کے بعد وہ بارگاہ رسالت میں پھر حاضر ہوئے اور کہنے لگے کہ اے ابو القاسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, ہمارے آپس میں طے پایا ہے کہ ہم آپ سے مباہلہ نہ کریں, آپ کو آپ کے دین پر چھوڑ دیں اور ہم اپنے دین پر رہتے ہوئے واپس لوٹ جائیں, اور آپ اپنے آدمیوں سے ایک شخص کو بھیج دیں جو ہمارے درمیان ایسی چیزوں میں فیصلہ کر دے جس میں ہمارا مالیاتی سلسلے میں اختلاف ہے. آپ نے حضرت ابو عبیدہ بن جراح کو ان کے ساتھ بھیج دیا. ٹھیک ہے, تو جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت مبارکہ ندعو ابناءنا و ابناءکم و نساءنا و نساءکم یا آخر تک نجران کے نصارہ کے سامنے پڑھی اور ان کو مباہلہ کی دعوت دی تو انہوں نے کل تک مہلت مانگی. جب صبح ہوئی تو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوئے. آپ پہلے سے حضرت حسین کو گود میں لیے ہوئے, حضرت حسن کا ہاتھ پکڑے ہوئے تشریف لا چکے تھے. حضرت سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی پیچھے پیچھے تشریف لا رہی تھیں.
حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ان کے پیچھے پیچھے تھے. اچھا جب آپ پڑھ رہے ہیں سن رہے ہیں تو آپ کو محسوس ہو رہا ہے جیسے آپ اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں؟ اچھا میں جب یہ بتا رہی ہوتی ہوں تو مجھے تو لگ رہا ہوتا ہے جیسے میں اپنی آنکھوں سے دیکھ رہی ہوں. تو آپ نے اپنے گھر والوں سے فرمایا کہ جب میں دعا کروں تو تم لوگ آمین کہنا. کیا کہنا؟ آمین کہنا. تو یہ منظر دیکھ کر نجارہ وہ جو نصارہ تھے، نصارہ نجران، ان کا پوپ کہنے لگا اے نصرانیوں، میں ایسے چہروں کو دیکھ رہا ہوں کہ اگر اللہ سے یہ سوال کریں کہ وہ پہاڑ کو اپنی جگہ سے ہٹا دے تو ضرور ہٹا دے گا. لہذا تم مباہلہ نہ کرو ورنہ ہلاک ہو جاؤ گے اور قیامت تک روئے زمین پر کوئی نصرانی باقی نہ رہے گا. تو یہ سن کر کہنے لگے اے ابو القاسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہماری رائے یہ ہے کہ ہم مباہلہ نہ کریں اور آپ کو آپ کے دین پر چھوڑ دیں اور ہم اپنے دین پر ہی رہیں. حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اگر تمہیں مباہلہ سے انکار ہے تو اسلام قبول کرو. اسلام قبول کرنے پر تمہارے وہی حقوق ہوں گے جو مسلمانوں کے ہیں اور تمہاری وہی ذمہ داریاں ہوں گی جو مسلمانوں کی ہیں. تو انہوں نے اسلام قبول کرنے سے انکار کر دیا، بد نصیب تھے نا. تو اس پر آپ نے فرمایا کہ بس ہمارے اور تمہارے درمیان جنگ ہوگی. وہ کہنے لگے ہمیں جنگ کی طاقت نہیں ہے، ہم آپ سے صلح کر لیتے ہم آپ سے صلح کر لیتے. تو اس طرح سے نصارہ نجران سے جو مال لینے پر صلح ہو گئی. اور اس کی تفسیر بھی میں بتاتی ہوں، وہ یہ کہ ہر سال 2000 جوڑے کپڑوں کے پیش کیا کریں گے، 1000 ماہ سفر میں اور 1000 ماہ رجب میں. آپ نے ان سے اس بات پر صلح کر لی. فرمایا قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے، اہل نجران پر عذاب منڈلا رہا تھا، اگر وہ مباہلہ کر لیتے تو مسخ کر دیے جاتے. مسخ کرنا جانتے ہو؟ بالکل ختم تہس نہس ہو جاتے اور بندر اور خنزیر بنا دیے جاتے اور ان کے سارے علاقے کو آگ جلا کر ختم کرتے تھے. تو نجران کے لوگ بالکل ختم ہو جاتے، یہاں تک کہ پرندے بھی درختوں پر نہ رہتے اور 1 سال بھی پورا نہ ہوتا کہ تمام نصارہ ہلاک ہو جاتے. تفسیر ابن کثیر میں ہے کہ باہوالا مسند احمد حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو قول نقل کیا گیا کہ یہ لوگ نا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مباہلہ کرنے کو تیار ہو رہے تھے. اگر مباہلہ کے لیے نکل آتے تو میدان مباہلہ سے اس حال میں واپس ہوتے، نہ مال پاتے نہ اہل و عیال میں سے کسی کو پاتے اور خود بھی مر جاتے. تو نصارہ مباہلہ کے لیے راضی نہ ہوئے اور اپنے باطل دین پر قائم رہے اور یہ جانتے ہوئے کہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم واقعی اللہ کے رسول ایمان اور ایمان سے وہ گردانی کر بیٹھے اور آج تک ان کا یہی طریقہ ہے. حضرات علماء کرام نے بارہا مناظروں میں ان کو شکست دی ہے، ان کی موجودہ انجیل میں تحریف ثابت کی ہے، ان کے دین کو مصنوعی خود سخت دین بارہا ثابت کر چکے ہیں، لیکن وہ بنیادی اغراض اس سے بازی نہیں آتی اور ان کی جو یہ سیاہکاریاں ہیں. اور بس یہ اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت دے اور اگر ہدایت ان کے مقدر میں نہیں تو ہلاک کرے. اس کی وجہ سے ہی دین اسلام کو قبول نہیں کرتے، دنیا بھر میں فساد کر رہے ہیں، دنیا بھر میں ان کا فساد ہے. تو جس بار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو مباہلے کی دعوت دی تھی تو اس وقت سے لے کر آج تک ان کا یہی طریقہ رہا ہے نا. اللہ جل شانہ کا ارشاد ہے، ارشاد فرمایا کہ فَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِالْمُفْسِدِينَ کہ اگر یہ لوگ روگردانی کریں تو اللہ مفسدوں کو خوب جانتا ہے. تو یہ وعید اس وقت سے لے کر آج تک نصارہ کو، اور آج کے بعد جو نصارہ حق سے آراز کریں گے ان سب کے لیے قیامت تک کے لیے ان سب کو اللہ تعالیٰ اس میں یعنی وہ سب لوگ اس وعید میں شامل ہیں. صلی اللہ تعالی آج کی کلاس آخری تھی. اللہ تعالیٰ نے بڑی خبر سے بیٹھ کر سیکھتے ہیں اور میرا تو خود ہی تھا کیا کیا وہ ہوتا ہے کہ بس بعد میں پتہ جب بیٹھتی ہوں پھر خیال آتا ہے کہ وہ یہ بات بتانے والی چیزیں بھی بتائی، دل اتنا کھلتا ہے کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتی. بس اللہ رب العزت ہمیں اس کلاس کا حق ادا کرنے والا بنا دے. اللہ رب العزت ہمیں سیکھنے اور سکھانے والا عمل کرنے والا صلی اللہ تعالی علیہ سبحانك اللهم وبحمدك
نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت. ہاں جی اب کسی نے کچھ پوچھنا ہے تو بتائیے.